ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي وقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادتي وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد وفي رواية ابن عباس وأما شتمه إياي فقوله لي ولد وسبحاني أنا اتخذ صاحبة أو ولدا رواہ البخاری. یہ حدیث پاک جو ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. جہاں حضور یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ حدیث قدسی ہوتی ہے. ویسے جتنی حدیثیں ہیں یہ سب معنی کے اعتبار سے سب آسمان سے اتری، الفاظ حضور کے. لیکن جہاں حضور فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ حدیث قدسی ہے، یعنی اس میں لفظ بھی آسمان سے اترا ہے اور معنی بھی، دونوں اعتبار سے. تو یہ حدیث قدسی ہے جو آپ نے سنا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے آدم کی اولاد نے جھٹلایا. کذبنی
کذبا یکذبو، تکذیب اس کے معنی جھٹلانا. اولاد آدم نے مجھے جھٹلایا. اب آدمی کے جھوٹ کا سلسلہ کتنا دراز ہے. آدمی صرف آدمی پر جھوٹ نہیں بول رہا ہے کہ بھلے اور برے پر جھوٹ بولے، بلکہ آدمی اللہ والوں پر جھوٹ بولتا ہے، خود اللہ پر جھوٹ بولتا ہے. قدرت نے فرمایا کہ آدم کی اولاد نے مجھے جھٹلایا. کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، اور اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا کہ مجھے جھٹلائے. لیکن آدمی جب جھٹلانے پر آتا ہے تو مناسب اور نامناسب کچھ نہیں دیکھتا، اسے صرف جھٹلانے کی پڑی ہوتی. فرمایا وہ شتمنی، اور مجھے گالی دی. صرف جھٹلایا ہی نہیں، مجھے گالی دی. گالی گلوچ بھی ہے آدمی کا ایک وتیرہ ہو گیا. صبح سے شام تک کچھ لوگ گالی بکتے رہتے ہیں، اور جب تک پیٹ بھر کے گالی نہیں بک لیتے انہیں چین نہیں ملتا. تو آدمی جو آدمی کو گالی دیتا ہو ایک الگ ہے. قدرت نے کہا مجھے گالی دی. شتمنی، شتم کہتے ہیں گالی کو عربی زبان. شتمنی، مجھے گالی دی اس نے، مناسب نہیں تھا. اب اس کو کھولا جا رہا ہے کہ کہاں مجھ کو جھٹلایا. صرف ایسے کہہ نہیں دیا کہ مجھے جھٹلایا، اب اس کو کھولا جا رہا ہے کہ کہاں جھٹلایا اللہ کو. ہر آدمی کہے گا میں نے تو نہیں جھٹلایا کبھی اللہ کو. مومن تو کہے گا، کافر بھی کہے گا کہ میں نے اللہ کو تو نہیں جھٹلایا. اب اس کو کھولا جا رہا ہے. فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ، لیکن اس کا جھٹلانا مجھے، تو اس کا یہ کہنا کہ اللہ ہرگز نہیں دوبارہ ہم کو پیدا کرے گا جیسے پہلی بار پیدا کیا تھا. کہا یہ مجھے جھٹلا رہا ہے. میں نے کہہ دیا ہے کہ جیسے پہلی بار تم کو پیدا کیا میں نے، دوبارہ بھی تمہیں پیدا کروں گا، اٹھاؤں گا. تو کہتا نہیں اٹھائے گا. کہا یہ مجھے جھٹلانا ہوگا. کوئی پہلی بار پیدا کرنا بہت آسان نہ تھا کہ دوبارہ اٹھانا اس کو مشکل ہو جائے. جب پہلی بار پیدا کرنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، دوبارہ اٹھانا کیا مشکل ہوگا. اور اگر دوبارہ نہ اٹھائے تو پھر جس کے جی میں جو آئے وہ کرے. پھر یہاں نیکی کوئی کیوں کرے اور برائی سے کیوں بچے. اٹھائے گا، لوگوں کو پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا. حالانکہ اسے سب معلوم ہے کہ کس نے کیا کیا، لیکن پوچھے گا. تو اس کا یہی کہنا ہے کہ جیسے پہلی بار مجھے پیدا کیا دوبارہ ہم کو نہیں اٹھائے گا، ہمارا اعادہ نہیں ہوا. یعنی گویا پہلی پیدائش کا تو ہر کوئی قائل ہے،
دنیا میں ایک فرد بھی ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو پہلی پیدائش کا قائل نہ ہو. سب مانتے ہیں کہ ہاں پہلی بار اسی نے پیدا کیا، لیکن دوبارہ پھر وہ اٹھائے گا. اس کو مسلمان مانتے ہیں اور اہل کتاب مانتے ہیں کہ اٹھایا جائے گا، لیکن کافر اس کو نہیں مانتے کہ دوبارہ اٹھا. اور جو مانتے بھی ہیں تو بس دنیا کی حد تک مانتے ہیں کہ اب دوسرا اگر ہمارا جنم ہوا تو اسی دنیا میں ہوا، پھر آدمی کی شکل میں ہو یا کسی جانور کی شکل میں ہو، وحوش و طیور کی شکل میں ہو. یعنی گویا یہاں سے وہ جانا ہی نہیں چاہتے. یہ ایک بڑا عقیدہ ہے بعث بعد الموت کا، یعنی اٹھانا مرنے کے بعد. اٹھائے جائیں گے لوگ، ایسے اٹھا لے گا جیسے پہلی بار پیدا. پہلی بار جو پیدا کیا ایک بے قدر پانی کی بوند سے پیدا کیا. اب دوبارہ جو اٹھائے گا تو کچھ ذرات سے اٹھا لے گا، وہ جیسے چاہے اٹھائے اور جیسے چاہے پیدا کرے. جو پانی کی ایک بے قدر بوند سے آدمی بناتا ہے، اگر ذرے سے آدمی اٹھائے تو آپ کو تعجب ہے. اور جو کچھ دشواری ہوتی پہلی بار بنانے میں، دوبارہ اسے اٹھانے میں کوئی دشواری نہیں، لیکن اسے پہلی بار بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. آسمان و زمین اس نے بنا دی اور فرمایا جو کچھ اس کے درمیان وہ بھی ہم نے بنا دیا اور مجھے کوئی تکان نہیں آئی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمینوں کو، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو میں نے ہی پیدا کیا 6 دن میں، اور ہم کو کوئی تکان نہیں آئی. تو جسے زمین آسمان بنانے میں اور جو کچھ اس کے درمیان ہے بنانے میں کوئی تکان نہیں آئی، تو دوبارہ آدمی کو اٹھانے میں کون سی پریشانی ہوگی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی کو فرمایا گیا وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ. اور پہلی بار پیدا کرنا یہ بہت آسان نہیں تھا میرے لیے کہ دوبارہ اٹھانا کچھ مشکل ہو جائے. یعنی پہلی بار بنانے میں ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، دوبارہ اٹھانے میں کیا تکلیف ہوگی؟ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، لیکن اس کا گالی دینا مجھے. اب آدمی گالی کہاں دیتا ہے خدا کو، وہ بھی دیکھ لیجئے. فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، تو اس کا کہنا ہے کہ اللہ نے اولاد بنا لیا. کہا یہ مجھے گالی دے رہا. آدمی کے لیے اولاد کا ہونا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن خدا کے لیے اولاد ماننا اس کے لیے گالی ہے. وہ اکیلا ہے، وہی ہے جو اکیلا ہے، وہی ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے. اولاد کی بات اس کے لیے کرنا اس کے لیے گالی ہے. اور کسی کے لیے بھی اولاد کی دعا کرو تو وہ بہت دعائے رحمت ہے، لیکن اس کے لیے گالی ہے.
فرمایا اس کا کہنا ہے کہ اللہ نے اولاد، اچھا اس سے بچا بھی نہیں کوئی جلدی سے. یہ جو عرب کے مشرک تھے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. ان کی ذرا ہوشیاری دیکھیے، خود اپنے لیے بیٹا چاہیے اور اللہ کے لیے بیٹی ثابت کرنا ہے. ذرا ہوشیاری دیکھیے. تو ان کے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کو زندہ درگور کر دے اور اللہ کے لیے بیٹی ثابت کرتے. تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے. خیر یہ تو مشرک تھے، مشرکین عرب ہیں، لیکن جو اہل کتاب ہیں وہ بھی اس آفت سے نہیں بچے. یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بھی بیٹا ثابت کر رہے ہیں. انہوں نے بیٹی کی بات نہیں کی، بیٹا کی بات کی. اور نصارہ نے حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا. وقالت الیہود، یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر کیا اللہ کے بیٹے ہیں؟ یہ گالی ہے اللہ کے لیے. وہ اللہ کے نبی ہیں، بیٹے نہیں ہیں. خدا کے ہاں بیٹا بیٹی نہیں ہے، وہاں بیوی بچے نہیں ہیں. اور وقالت النصارى، مسیح ابن اللہ، حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے. تو اہل کتاب بھی نہیں بچے. الحمدللہ یہ خوش نصیبی ہے مسلمانوں کی کہ تمام جہاں کے مسلمان آج اللہ کے لیے نہ بیٹی ثابت کرتے ہیں، نہ بیٹا ثابت کرتے ہیں، نہ بیوی، بلکہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہے، ایسا ایک ہے جس جیسا کوئی نہیں. پھر وہ یکتا ہے اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی، اپنے اسما میں بھی، اپنے افعال میں بھی. اس کے لیے یکتا ہے. سب سے بڑا معاملہ اس کا جو اہم ہے وہ ایک ہونا ہے. اس کا وہ ایک ایسا ہے جس جیسا کوئی نہیں. اسی لیے صرف اسی ایک کی عبادت اسلام میں ہے. اور عبادت کا مطلب اسی ایک سے ڈرو اور کسی سے نہ ڈرو. لیکن یہاں آ کر کے دیکھو، نام اس کا لیتے ہیں، کلمہ اس کا پڑھتے ہیں، ڈرتے ہیں امریکہ سے، بڑے موحد بنتے ہیں. رات دن جو ہے آیتیں آپ پڑھ رہے ہو، حدیثیں، خانہ کعبہ کا طواف بند کر رہے ہو آپ، اور کورونا کا رونا لے کے بیٹھے ہو. تم وہاں تم کیا چھڑکاؤ کرو گے؟ جہاں رحمت ہی رحمت ہے، وہ برکت ہی برکت ہے. وہاں کی ہوا بھی لگ جائے تو شفا ہی ہے. خواہی نہ خواہی. مغرب سدا لوگ ہیں بالکل، صرف اسلام کا نام رہ گیا ہے. صرف قرآن بڑے خوبصورت انداز میں پڑھنے کی ایک رسم رہ گئی ہے، اس کے معنی میں غور کرنا نہیں اور اس کے معنی و مطالب پر عمل کرنا نہیں. یہ بھی حضور نے پہلے ہی فرما دیا تھا، حدیث پاک میں ہے. یہ حدیث مولا علی سے مروی ہے. کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، یوشکو ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ. قریب ہے
ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ صرف اسلام کا نام رہ جائے گا. سن رہے ہیں آپ؟ یہ حضور فرما رہے ہیں. راوی مولا علی ہے باب العلم. روایت کس سے کر رہے ہیں؟ مدینۃ العلم سے. حضور سے روایت. حضور ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے لوگوں پر کہ صرف اسلام کا نام رہ جائے گا، کام سب غیروں کا ہوگا، نام اسلام کا. یہ سب سے بڑی آفت. لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه. اور قرآن سے بھی کچھ باقی نہیں رہے گا، صرف بڑی خوبصورتی سے اس کو پڑھنا، تجوید کے ساتھ، بڑی خوش الحانی کے ساتھ، بڑے اچھے لب و لہجے میں صرف پڑھنا رہے گا. اس کی محفلیں ہوں گی، اس پر انعامات تقسیم ہوں گے، لیکن اس کے معنی اور مطالب میں ڈوب جانا اور اس پر عمل کرنا یہ نہیں ہوگا. صرف پڑھنا ہی پڑھنا رہ جائے. فرمایا مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں بھری پوری ہوں گی، بہت ہجوم ہوگا مسجدوں. اور آج ہم یہی مسجدیں جب بھری پوری ہوتی ہیں تو اس پر بڑی خوشیاں مناتے ہیں. کیا آباد ہے مسجدیں بھری پوری. حضور خود فرما رہے ہیں کہ مسجدیں بھری ہوں گی بالکل. عامرہ کہتے بھری پوری ہو. ہجوم ہوگا لوگوں کا، بہت سے لوگ ہوں گے. وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ، لیکن ان میں ہدایت نہیں ہوگی، ہدایت سے خالی ہوں گے. سن رہے ہیں آپ؟ ہدایت نہیں ہوگی. صرف ہجوم دیکھ لو، ان میں ہدایت نہیں ہوگی. علماؤہم من شر تحت عدیم السماء، ان کے علماء جو ہیں بدترین لوگ ہوں گے آسمان کے نیچے. جو ان کے علماء ہیں، علماء کہلانے والے. صحیح معنوں میں عالم کہاں ملتا ہے؟ ہم تو خود ہی عالم کی خاک ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں مل جاتی تو سرما بناتے. علماء کہلانے والے، علامۃ الدہر کہلانے والے، عالم بے بدل کہلانے والے، عبقری کہلانے والے، بڑے برے لوگ ہوں گے. فیہم تخرج الفتنہ، ان سے فتنہ نکلے گا. فیہم تعود، اور انہیں میں لوٹ جائے گا. یہ حضور فرما. اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اس وقت سے، اس دور سے جب یہ دور آ ہی جائے تو یہ جو آپ سن رہے ہیں آپ کی ذمہ داری بن رہی ہے کہ آپ اس کو یاد کر رہے ہیں، اور صرف یاد کر کے نہ رہ جائیں کہ دوسروں کو بتا دیں. جو کچھ ممکن ہو اس پر عمل کر رہے ہیں. اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ تو نے اگر ہمیں سننے کی اور سمجھنے کی توفیق دی ہے تو عمل کی بھی توفیق دے دے. اس پر عمل کہ ہم اسی پر زندگی گزاریں، اسی پہ مریں اور اسی پر اٹھیں. یہ سب دعا کرتے چلو. آپ فرمایا وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ عِيَادَتِي. تو پہلی بار تمام چیزوں کو پیدا کرنا کوئی بہت آسان نہ تھا اس کے اعادے سے. یعنی ہمیں پہلی بار بنانے میں کچھ تکان نہیں آئی تو دوبارہ اٹھانے میں کیا آئے گی؟
واما شتمہ ایایا، لیکن اس کا گالی دینا مجھے، فقولہ اتخذ اللہ ولدا، اس کا یہ کہنا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، اولاد بنا لی۔ وَأَنَا الْأَحَدُ، میں یکتا ہوں، احد مانے یکتا، جس کا جوڑا نہیں۔ یہ پوری کائنات جوڑا جوڑا ہے، پوری کائنات۔ حد یہ ہے کہ پتھروں میں بھی جوڑا ہے، نباتات میں بھی جوڑا ہے، حیوانات میں بھی جوڑا ہے، انسانوں میں بھی سب جوڑا جوڑا ہے، پوری کائنات سب جوڑا جوڑا ہے۔ صرف وہ خدا ہے جس کا کوئی جوڑ نہیں، وہ اکیلا ہے، یہ اس کی شان، سب سے بڑی شان اس کا ایک ہونا ہے، ایک۔ انا الاحد، میں یکتا ہوں، اور یہی قل هو اللہ احد میں آپ کہتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ ہے، وہ یکتا ہے، احد۔ وہی یہاں آیا ہے الصمد، صمد اس کو کہتے ہیں جسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بقیہ پوری کائنات سب کو ضرورت ہے اس کی، وہی ہے جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کے سوا جتنے سب کو ضرورت ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، پوری کائنات اس کی محتاج ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اگر آپ اپنی محتاجی ٹھیک وہاں رکھ رہے ہو تو صحیح جگہ پر رکھ رہے ہو۔ الذی لم الد، میں جنتا نہیں ہوں، میں جنتا نہیں، ولم اولد، اور میں جنا بھی نہیں گیا، مجھے کسی نے پیدا نہیں کیا، اور نہ میں، مجھ سے کوئی نکلتا ہے، پیدا ہوتا ہے، میرے حکم سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن میں جنتا نہیں ہوں۔ جی صاحب، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، اور میرے برابر کا کوئی ہے ہی نہیں ہے، میرے برابر کو کوئی ہو تو میں بیوی بناؤں، ہے ہی نہیں کوئی، میرے برابر کا کوئی ہو تو میں اولاد بناؤں، ہے ہی نہیں کوئی برابر، کس کو بیوی بنائے کس کو اولاد، وہ پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک۔ کفو کہتے ہیں برابر کو، کوئی ایک بھی میرے برابر کا نہیں ہے۔ اولاد باپ کے برابر ہوتی ہے، اسی لیے باپ کی جگہ پہ اولاد ہی آتی ہے، وارث ہوتی ہے، اور جہاں رشتہ ہوتا ہے بیوی بھی وہ برابر کے خاندان کی ہوتی ہے، اس کے برابر کا کوئی ہے ہی نہیں، کہاں کرے، ہے ہی نہیں، کہاں ہمارے برابر کا کوئی نہیں۔ خدا سے آگے بڑھنا تو کیا ہوگا، خدا کے برابر ہی کوئی نہیں ہے، اور یہ جو کہتے خدا کے برابر کر دے، کیسے برابر کر دیں گے بابا، کس طرح سے کریں گے برابر، کیسے برابر کریں، کوئی ہے ہی نہیں ہے اس جہاں میں اس کے برابر کا۔
اب دوسری روایت لے رہے ہیں، وہ فی روایت ابن عباس، سید المفسرین کی ایک روایت ہے، وہ لے رہے ہیں۔ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، لیکن اس کا گالی دینا مجھے، فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ، تو اس کا کہنا ہے کہ میرے لیے اولاد ہے، وہی چیز ہے، دوسرے انداز میں بیان ہو رہی، اس کا کہنا ہے کہ میرے لیے سبحانی، پاکی ہے میرے لیے پاکی ہے، ان اتخذ صاحبتوں او ولدا، پاکی ہے میرے لیے کہ میں بیوی بناؤں اور بچہ بناؤں، اس سے میں پاک ہوں، میرے یہاں نہ بیوی ہے نہ بچہ، تو بیوی اور بچے تو نہیں ہیں اس کے ہاں، وہ اس سے پاک ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، اس سے تو وہ پاک ہے، لیکن جس کو اس نے پیدا کیا، یہ مخلوق جو ہے یہ خدا کے نزدیک ایسی پیاری ہے جیسے لوگوں کو اپنے بال بچے پیارے، یہ سمجھ لینا آپ، یہ مخلوق جو اس نے پیدا کیا ہے، الخلق عیال اللہ، یہ پوری مخلوق ایسے ہی جیسے لوگوں کے بال بچے ہوتے ہیں۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ، تو سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے، فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَّا اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ، اللہ کے نزدیک سب سے اچھا بندہ وہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ پوری مخلوق جو ہے اللہ کے عیال کی طرح سے جیسے بال بچے ہوتے ہیں، تو سب سے اچھا وہ ہے جو بندوں کو نقصان نہ پہنچائے، فائدہ پہنچائے، اور اگر کسی وجہ سے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکا تو ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن کچھ لوگوں کا وتیرہ ہی ہے کہ جب تک وہ نقصان نہ پہنچا لیں سمجھتے ہیں کہ ان کا دین مکمل ہی نہیں ہوا، سب سمجھتے ہیں کہ ان کا دھرم ہی نہیں، دھرم کا پالن ہی نہیں کیا۔ جسے راج دھرم کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کوئی بھی ہو، کسے باشے۔ یہاں مسلمانوں میں بعض لوگ آئے تھے میرے پاس، کبھی کبھی جب وہ جیت جاتے ہیں الیکشن میں تو کہتے ہیں حضرت کوئی نصیحت فرما دیں، تو میں نے ان سے کہا کہ تمہارے دروازے پر جو بھی ضرورت مند آ جائے تو منہ دیکھ کے کام مت کرنا، تو سمجھ لو کہ اللہ کا بندہ ہے، اس کا کام کر دینا، اور اگر وہ نہ آ سکے تم اس کے دروازے پہ جا کے اس کا کام کرو اگر تم سے ہو سکے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ عجیب حالت ہو گئی ہے، آج لیڈروں کی شکل دیکھنے کو نہیں ملتی، کسی دعوت وعوت میں آپ کو مل جائیں گے وہ نیا کرتا، نیا پاجامہ، نئی ٹوپی لگا کر کے، ان سے پوچھئے کہ آپ نے کوئی اسکول بنایا، آپ نے کوئی کالج بنایا، آپ نے کوئی میڈیکل کالج بنایا، آپ نے کوئی ٹیکنیکل کالج بنایا، آپ نے کوئی جماعت خانہ بنایا، کیا کیا آپ نے؟ صرف محلے کے اوپر محلہ چڑھا دیا، یہی سب سے بڑا کام ہے؟ 10 لاکھ روپیہ اور 15 لاکھ روپے دے کر کے محلے کے اوپر محلہ، محلے کے اوپر محلہ اور دہلے کے اوپر دہلا، یہی صرف کام آپ کے دھندے ہیں؟ یہ سب سے بڑا کام آپ کو ہوگا؟
علم کے اجالے میں لوگوں کو کیوں نہیں لائے آپ، جس سے پوری انسانیت کو نفع پہنچتا؟ کوئی ہاسپٹل آپ نے بنایا، سول سروسز کے لیے کوئی جگہ آپ نے رکھی؟ کچھ نہیں، نہ کوئی ہاسپٹل ہے نہ سول سروس. آپ کر کیا رہے ہو؟ صرف مہلہ چڑھانے کے لیے ہو اور کمیشن کھانے کے لیے ہو. انا للہ، رونا آتا ہے ان کی حالت پر. یہ سب لیڈر ہو گئے ہیں. یہ کبھی جب ہمیں راستے میں مل جاتے ہیں اور سلام دعا ہوتی ہے تو میں نے کہا کہیں دعوت میں آپ تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہاں دعوت 6-7 جگہ کھاتے ہیں وہ. مجھے بھی اتفاق ہوا تو جب میں موریشس گیا ہوا تھا تو اس وقت جو ہے وہاں دعوتوں کو ہجوم ہوتا تھا. لوگ قطار اندر قطار کھڑے ہوتے تھے اور دعوت دیتے رہتے تھے. یہاں گھروں میں اتنی جگہ ہی نہیں، بٹھائیں گے کہاں بیچارے دعوت دیں گے، اسی لیے دعوت بھی ہوٹلوں میں رکھ دیتے ہیں جماعت خانہ. وہاں بڑے بڑے گھر ہیں تو دعوت بہت ہوتی. تو میں نے کہا وہاں لوگوں سے کہ اتنی دعوتیں، 6-7-8 جگہ دعوتیں ہوتی، کیا کھائے گا آدمی؟ کہا حضرت کھائے گا تو بس وہی جو کھاتا ہے، لیکن دل رکھ لیجئے لوگوں. ہم کہا وہ بتائیے کوئی راستہ مجھے بتائیے کہ کیا ایک چپاتی کھانی ہے اور ذرا سا چاول کھانا، کہ کس طرح سے دل رکھا جائے. کہا بہو ایسا کیجئے کہ کہیں ایک سموسہ کھا لیجئے، کہیں ایک سیخ کھا لیجئے، کہیں ایک کباب کھا لیجئے، موقع ملے تو ایک آدھ روٹی کھا لیجئے، تھوڑا سا چاول کھا لیجئے، سب کا دل رکھ. ہم کہا چلو تو اگر یہ دل ہی رکھنا ہے تو ٹھیک. تو یہ حالت ہے. تو یہاں دیکھتا ہوں دعوت ہی میں مجھے مل جاتے ہیں بیچارے، ورنہ ان کی شکل دیکھنے کو نہیں ملتی. ان کو جیسے کوئی قومی کوئی ان کے سامنے مسئلہ ہی نہیں ہے کہ قوم کیسے اٹھے گی. قوم علم سے اٹھے گی، مہلہ چڑھانے سے نہیں اٹھے گی، مکان اونچا کرنے سے نہیں اٹھے گی. آپ منہ دھو کے رکھو. قوم علم کے ذریعے اوپر اٹھتی ہیں. اسی لیے کبھی کبھی اونچے عہدے والے جب میرے پاس آتے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ لوگوں کے لیے کچھ علمی بندوبست کیا آپ نے؟ تو ان میں بعض مجھے ملے، انہوں نے کہا ہاں کچھ ہم نے میڈیکل کالج بنائے ہیں، کچھ ٹیکنیکل کالج بنائے ہیں، کچھ کالج بنائے ہیں، کچھ پڑھنے لکھنے کے لوگوں کے بندوبست. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے. کسی نے کہا ہاسپٹل بنائے، ہم نے کہا ٹھیک ہے مبارک ہو. لیکن زیادہ تر لوگ ایسے کچھ نہیں کیا انہوں نے. بس وہ 5 سال ایسے نکال دیتے ہیں، 5 سال کے بعد نکلیں گے پھر گلی کوچے میں. انا للہ. الحمدللہ رب العالمین. آج کے درس میں جو مرکزی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی بیٹی، بیٹا اور بیوی ثابت نہ کرے. وہ ایسا ایک ہے جس جیسا کوئی نہیں. ایک. دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا ہے. مجھے ایک دیوانہ کبھی کبھی ملتا تھا، ابھی تو پتہ نہیں دیوانہ نہیں ہے، اور دیوانے بغیر دیوانوں سے ملے نہیں جاتے. تو وہ جب بھی مجھے ملتا دیوانہ تو کہتا ارے حضرت
کیا مرنے کے بعد واقعی اٹھنا ہے؟ ہم کہا بالکل اٹھنا ہے، بالکل اٹھنا ہے، بالکل اٹھایا جائے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، پھر اٹھایا جائے۔ دیوانے مان لیتے ہیں پڑھ سے، مرنے کے بعد اٹھنا۔ تو کسی کو شبہ نہ ہو کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے۔ جیسے مرنے پر یقین ہے اور پیدا ہونے اٹھنے پر ایسے ہی یقین چاہیے، اس سے نیچے نہیں چاہیے۔ آج ہی سوچ لو کہ ہم اٹھیں گے تو کیا لے کے اٹھیں گے، اور مریں گے تو کیا لے کے قبر میں جائیں گے، اس کو آج ہی سوچ لو۔ یہ سچ ہے کہ آئے تھے تو خالی ہاتھ، لیکن خدا کرے جب یہاں سے جائیں تو ہاتھ نیکیوں سے بھرے ہوں، اور خدا کرے کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔